بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حاضرین قلم دوات لانے میں تاخیر کرنے پر شرمندگی محسوس کرنے لگے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہنے لگے ہم سے رسول کے حکم کی خلاف ورزی صادر ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ ہوا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا قلم دوات لائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم نے کہا ہے کیا اس کے بعد بھی قلم دوات کی ضرورت رہ گئی ہے؟ نہیں، مجھے قلم دوات کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اپنی اہل بیت سے بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حاضرین سے منہ پھیر لیا اور وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ عباس اور ان کا فرزند فضل اور علی بن ابی طالب اور آپ کے مخصوص اہل خانہ آپ کے پاس ٹھہرے رہے۔ عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکومت و اقتدار ہمیں ملنا ہے تو ہم نے اس کی بشارت دیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ ہم مغلوب ہو جائیں گے تو پھر ہمارے متعلق لوگوں کو وصیت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تمہیں کمزور بنا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا اور خاموشی اختیار کر لی۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مایوس ہو کر روتے ہوئے حجرے سے باہر آئے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی اور میرے چچا کو واپس بلاؤ۔ جب دونوں حضرت کی خدمت میں آ کر بیٹھے تو حضرت نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے فرمایا اے عمِ رسول خدا، کیا تم میری وصیت قبول کرو گے؟ یعنی کیا میں تمہیں اپنا وصی مقرر کروں اور کیا تم میرے وعدے پورے کرو گے اور کیا تم میرا قرض ادا کرو گے؟ عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا چچا ایک بوڑھا اور کثیر العیال شخص ہے، جبکہ آپ جود و کرم میں ہوا کو بھی پیچھے چھوڑنے والے فرد ہیں، میں آپ کے وعدے پورے نہیں کر سکوں گا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے بھائی میری وصیت قبول کرتے ہو، میرے وعدے پورے کرو گے، میرا قرض اتارو گے، میرے خاندان کی نگہبانی کرو گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ یہ جواب سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت علی قریب ہوئے، آپ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور اپنے ہاتھ کی انگشتری اتار کر علی علیہ السلام کے سپرد کر دی اور فرمایا یہ لے لو اور اسے اپنے ہاتھ میں پہن لو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار، زرہ اور تمام جنگی سامان طلب کیا اور تمام اشیاء حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں جنگ پر جاتے تو ہتھیاروں کے نیچے ایک کمر بند باندھا کرتے تھے۔ آپ نے وہ کمر بند طلب کیا اور امیر المومنین کو عطا فرمایا اور فرمایا خدا کا نام لے کر اپنے گھر چلے جاؤ۔ دوسرا دن ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات پر پابندی لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ بوجھل ہو گئی۔ ان تمام لمحات میں حضرت علی علیہ السلام آپ کی خدمت میں رہے۔ آپ کسی ضرورت کے بغیر باہر نہیں جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کسی ضرورت کی وجہ سے حجرے سے باہر گئے ہوئے تھے کہ رسول خدا کو افاقہ ہوا، انہیں حضرت علی دکھائی نہ دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے کہا میرے بھائی اور ساتھی کو بلاؤ۔ یہ کہا اور ناتوانی آپ پر غالب آ گئی جس کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ بی بی عائشہ نے کہا حضرت ابو بکر کو بلاؤ۔ حضرت ابو بکر آئے اور حضرت کے سرہانے بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور اپنے پاس موجود پایا تو آپ کہنے لگے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے کوئی حاجت ہوتی تو ضرور مجھ سے بیان کرتے۔ ان کے جانے کے بعد آپ نے پھر وہی الفاظ دہرائے اور فرمایا کہ میرے بھائی اور میرے ساتھی کو بلاؤ۔
بی بی حفصہ نے کہا کہ حضرت عمر کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر آئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی اور ساتھی کو بلاؤ۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کو بلاؤ، رسول خدا انہیں ہی بلانے کی خواہش مند ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے قریب بلایا اور ان پر جھک گئے اور کافی دیر تک ان سے سرگوشیاں کرتے رہے۔ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، کچھ دیر کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت کو نیند آ گئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ رسول خدا نے مجھے 1000 علم کے دروازے تعلیم فرمائے اور ہر دروازے سے ہزار دروازہ کھلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے جس پر انشاءاللہ میں عمل کروں گا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو حضرت علی علیہ السلام حضرت کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، میرا سر اپنی آغوش میں لے لو، خدا کا فرمان جاری ہونے کو ہے۔ جب میری سانس نکلے تو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لینا اور مجھے قبلہ رخ لٹا دینا اور میرے غسل و کفن کا اہتمام کرنا۔ سب لوگوں سے پہلے میری نماز جنازہ پڑھنا اور تدفین سے پہلے مجھ سے جدا نہ ہونا اور خدا سے مدد طلب کرتے رہنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر عطر کو آغوش میں لیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ پر جھکیں اور رو رو کر حضرت ابو طالب کا یہ شعر پڑھنے لگیں، وَأَبْجَزْ يَسْتَقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سَيَّالَ لِيَطَافِ أَصْمَتَ لِلْآرَمَلِ۔ وہ ایسے سفید چہرے والا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر بادل برسنے لگ جاتے ہیں۔ وہ یتیموں کا مددگار اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا، پیاری دختر، یہ تیرے چچا ابو طالب علیہ السلام کا کلام ہے، اس وقت اسے مت پڑھو، اس کی جگہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی عقبیکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ سورہ آل عمران۔ یہ آیت پڑھو۔ حضرت سیدہ نے اپنے والد علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان سنا تو کافی دیر تک روتی رہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہونے کا اشارہ کیا۔ بی بی جھکی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا جس سے بی بی کا چہرہ دمکنے لگ گیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تھا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے لمس کیا اور ہاتھ چہرے پر پھیر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا پھیلا دیا اور غسل و کفن کا اہتمام کرنے لگ گئے۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا تھا؟ آپ کا غم و حزن ختم ہو گیا تھا۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے پورے خاندان میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی اور تم میرے بعد زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہ پاؤ گی اور بہت جلد مجھ سے ملاقات کرو گی۔ والد کے اس فرمان سے مجھے خوشی محسوس ہوئی۔ بہار الانوار 22 465 تا 470 حدیث 19۔ السلام علیکم
یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔